بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نصر نامی ایک شخص کا واقعہ۔ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ غریبی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا گھر سے چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین حضرت احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اس کے ایک جال دیکھتے ہوئے اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکا تو جال میں پہلی بار میں ایک بڑی عجیب مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسے سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسے سے قیمے والا ایک پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس آیا اور کہا، حضرت بن پراٹھوں میں سے کچھ قبول کیجئے۔ صاحب نے کہا، اگر تم نے کھانے کے لیے جال پھینکا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی گویا اپنی بھلائی کے لیے، نہ کہ کسی مجبوری کے لیے۔ یہ پراٹھے لے کر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھے کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت کو اس بچے اور میرے اپنے بچوں کی بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں۔ پراٹھے کن کو دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس کے بہے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، خود کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچ کر چل دیے کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹوں کو کیسے سامنا کروں گا۔ گھر میں جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اعلان کرنے والے کو دیکھا اور کہہ رہا تھا، کوئی ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے کہا، یہ دیکھو، یہی ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 1000 درہم امانت کے لیے رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا تھا۔ جب تیرا والد فوت ہو گیا میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تجھے پا لیا ہے، یہ لے 3000 درہم، تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میرا کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ میں نے کبھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک بار میں نے شکرانے کے طور پر 1000 درہم، مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل بعطا سے میں کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ گیا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ اعلان کرنے والا نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے، اس کے گناہوں ثواب تولے جائیں گے۔ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھ دیے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں سے میرے صدقات اور میں اللہ کی راہ میں دیتا تھا؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم میں صدقہ کے نیچے نفس کی وحشت میں خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ڈھنگ چڑھا ہوا تھا، جس نے اس صدقات کو روئی سے بھی ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو رو کے کہہ رہا تھا کہ ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ اعلان کرنے والے نے میری بات سنی اور پھر پوچھا، کوئی باقی ہے؟ عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ آ رہا تھا، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے تھے، وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھ دیے گئے۔ نیکیوں کا پلڑا بھاری ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا نہ ہی زیادہ۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ کوئی عمل ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے ابھی کچھ عمل باقی ہیں۔ اعلان کرنے والے نے پوچھا، تو کیا ہیں؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں والے پلڑے کے برابر کر ڈالا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو گیا، میں نجات ہو گئی۔ اعلان کرنے والے نے کہا، پوچھا، کوئی اور باقی عمل؟ اس کا فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے۔ جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ اعلان کرنے والا بولا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میری آنکھ نیند سے کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، اے ابو نصر، آج مجھے تیری بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج مجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔
ایسے اسلامک واقعات، اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔